بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ، یہ سورت مکی ہے اور اس میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ ارشاد ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو۔ جو شخص ڈر رکھتا ہے اس کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے۔ یہ اس کا اتارا ہوا ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، عرش والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، پوشیدہ اور ظاہر بات سب اس کو معلوم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کے سب نام اچھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت حاصل ہوئی تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے طور پر ایک آگ دیکھی۔ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں، یہاں اپنے جوتے اتار ڈال اور میں نے تجھے پسند کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی، اللہ کی عبادت اور نماز کے قیام کا حکم ہوا، منکروں سے بچنے کی ہدایت بھی ہوئی۔ اللہ سے پیار کی باتیں ہوئیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ میرا عصا ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے بکریوں کو ہنکاتا ہوں، ان کے لیے جو ہے اور دوسرے کام بھی اس لاٹھی سے کرتا ہوں، عصا سے۔ پھر 2 معجزے یعنی لاٹھی کا اسدحہ اور ید بیضا عطا فرمائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام مدد کے طور پر پیغمبر بنائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر بھی ہے کہ انہیں کس طرح فرعون سے بچایا، اور وہ صندوق کے اندر تھے کہ دریا میں ڈال دیے گئے۔ پھر باہر آئے اور فرعون نے ان کی پرورش کی اور انہی کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا۔ کچھ بڑے ہوئے تو ایک کافر کو قتل کر دیا، لیکن اللہ نے ان کو مواخذے سے بچایا۔ پھر مدین میں وہ شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو فرعون کے پاس بھیجا گیا تاکہ اس کی اصلاح ہو اور وہ بنی اسرائیل کو قید و بند سے آزاد کر دے۔ انہوں نے جا کر اپنے رب کی شان بیان کی اور زمین و آسمان کی مختلف نشانیاں بتائیں، لیکن اس نے جھٹلایا اور کہا کہ تم اپنے جادو سے ہم کو اپنی زمین سے نکالنا چاہتے ہو۔ پھر اس نے ایک دن اپنے جادوگروں کو مقابلہ کرانے کے لیے جمع کیا۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تو وہ دوڑتی ہوئی معلوم ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ تمام سانپوں کو جو جادو سے تیار ہوئے تھے نگل گیا۔ وہ جادوگر سب سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون ان پر ناراض ہوا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور وہ ایمان پر قائم رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ بنی اسرائیل کو، یعنی جن پر فرعون ظلم و ستم کر رہا تھا، دریا کے پار لے چلے اور فرعون کا خوف نہ کرے۔ جب وہ آگے بڑھے تو فرعون نے اپنے لشکر کو ساتھ لے کر ان کا پیچھا کیا تو دریا نے اس کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل نے جب ان لوگوں سے نجات پائی تو انہیں کوہ طور پر تورات دینے کا وعدہ فرمایا۔ من و سلوہ بھی عطا ہوا اور پاکیزہ چیزیں بھی کھانے کو دی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت تورات لینے کے لیے طور پر چلے گئے اور اشتیاق کی وجہ سے ان سب سے آگے ہو گئے۔ بقیہ قوم جو ہارون علیہ السلام کے پاس چھوڑ دی گئی تھی، سامری کے گوسالہ کی پرستش میں مبتلا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں وہاں گئے اور ہارون علیہ السلام پر بھی ناراض ہوئے کہ وہ کیوں اس قوم کو ایسی پرستش سے نہ بچا سکے۔ سامری پر بھی ناراض ہوئے اور اس کو سزا کے طور پر سب سے دور کر دیا۔ ان کی قوم جب سامری کے فساد سے محفوظ ہو گئی تو پھر اس پر تبلیغ کی گئی۔ بے شک قیامت آنے والی ہے جبکہ قرآن سے منہ پھیرنے والے لوگ گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور کتنا برا ہوگا۔ اس دن سور پھونکا جائے گا اور کفار اور وہاں کے خوفناک مناظر دیکھ کر اپنی دنیا میں رہنے کی مدت کو بہت قلیل قرار دیں گے۔ قیامت کے موقع پر
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہیبت کی وجہ سے کوئی کچھ نہ بول سکے گا، لیکن عمل صالح اور ایمان والے لوگ کوئی خوف نہ کریں گے۔ اور یہ قرآن عربی میں ہے، اس میں مختلف وعیدیں ہیں تاکہ لوگ ڈریں اور فکر کریں۔ اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کو یاد کرنے میں آپ عجلت سے کام نہ لیں، یعنی کہ یاد کرانا ہمارے ذمہ ہے، جیسا کہ سورہ قیامہ میں تسلی دی گئی ہے۔ اب آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ پھر بیان کیا گیا ہے کہ ان سے اپنے رب کے حکم میں لغزش ہوئی تھی، انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کو چن لیا۔ اللہ کی ہدایت پر چلنے والا گمراہ نہیں ہوتا، اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو اس کے لیے زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کو قیامت میں اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ جواب ملے گا کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں لیکن تو ایمان نہ لایا۔ دنیا میں کتنی نافرمان قومیں ہلاک کر دی گئیں کہ ان کے آثار اب بھی عبرت کا سبق دے سکتے ہیں۔ پس منکروں کی باتوں پر صبر کرو اور اللہ کو یاد کرو سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر میں، اور اس کے ڈوبنے سے پہلے یعنی ظہر اور عصر میں، اور رات کی گھڑیوں میں یعنی مغرب اور عشاء میں، اور کفار وغیرہ کو جو دنیاوی ساز و سامان دیا گیا ہے اسے نظر استحسان سے نہ دیکھو، وہ چیزیں ان کے لیے فتنہ ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا جو رزق تم کو حاصل ہے وہ سب سے اچھا اور دیر پا ہے۔ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ کفار تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، حالانکہ ان کے پاس پہلے بھی اللہ کی نشانیاں آ چکی ہیں، اور ہم اگر ان کو رسول کے آنے سے پہلے ہلاک کر دیتے تو اس پر بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا۔ اب قیامت میں پتہ چل جائے گا کہ سیدھی راہ پر اور ہدایت پر کون تھا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔